السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پچھلی چند دہائیوں سے ہمارے ملک میں کوئی بڑا ادیب، کوئی بڑا شاعر یا کوئی عالمی سطح کا سائنسدان کیوں پیدا نہیں ہوا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ایٹمی طاقت، ایک 20 کروڑ سے زائد انسانوں کا ملک آج بچوں کے پلاسٹک کے کھلونے بنانے میں بھی خود کفیل نہیں ہے؟ چند دن پہلے کیمبرج کے اے لیولز کے پیپر لیک ہو گئے۔ یہ محض پیپر لیک ہونے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اخلاقی دیوالیہ پن کی ایک رپورٹ ہے جو ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں چیٹنگ اور نقل کا نظام اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اس نے والدین اور اساتذہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جنہوں نے بچوں کی کردار سازی کرنی تھی، وہی اب چیٹنگ کے فیسیلیٹیٹرز بن گئے ہیں۔ بعض والدین واٹس ایپ گروپس میں لیک پیپرز تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور بعض ٹیچرز ہنٹ کے نام پر پورا پیپر بچوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ چیٹنگ کا یہ زہر والدین اور اساتذہ مل کر نئی نسل کے ذہن میں انڈیل رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو چوری کرنا سکھائیں اور کہیں بیٹا کوئی بات نہیں، سب کر رہے ہیں آپ بھی کر لو گے تو کیا برائی ہے، اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ صرف چیٹنگ نہیں ہے، یہ ایک پوری نسل کی مورل انجینئرنگ ہے۔ آج ہمارے اسکولوں میں نقل ایک کرائم نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے۔ والدین کہتے ہیں سب کر رہے ہیں، میرا بچہ بھی کر لے تو کیا برائی ہے۔ اساتذہ کہتے ہیں رزلٹ اچھا ہونا چاہیے، اسکول کی ریپوٹیشن بھی تو بنانی ہے۔ طلبہ کہتے ہیں کہ جب سسٹم ہی کرپٹ ہے تو ہم اکیلے ایماندار رہ کر اپنا نقصان کیوں کریں؟ کبھی آپ سوچیں کہ اپنے بچے کو ایک چھوٹی سی چوری کے راستے پر ڈالنے کی کتنی بڑی قیمت آپ نے ادا کی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کے کردار کا سودا کیا ہے اور اس کی عزت اور وقار کو بیچ دیا ہے۔ جب یہ بچے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سیاستدان یا تاجر بنیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کی سکھائی ہوئی ہیرا پھیری سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ نظام غلط ہے، سیاستدان نے بھی تو اپنا گھر چلانا ہے، تھوڑی کرپشن کر لے تو کیا حرج ہے۔ افسر نے بھی تو اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مارنا، تھوڑی رشوت لے لے تو کیا برائی ہے۔ ڈاکٹر مریض کی کھال اتار لے تو کیا برائی ہے، اس نے بھی تو اپنے کلینک کے خرچے پورے کرنے ہیں۔ تاجر کچھ ملاوٹ کر لے گا تو کیا حرج ہے، آخر اس کو بھی تو مہنگائی نے پریشان کر رکھا ہے۔ ہم جس کرپشن، جس لاقانونیت اور جس ناانصافی کا رونا رو رہے ہیں، اس کی نرسری کہیں باہر نہیں، ہمارے اپنے ہی گھروں اور اسکولوں میں لگی ہوئی ہے۔ ہم خود روزانہ اپنے ہاتھوں سے اس نرسری کو پانی دے کر بڑا کر رہے ہیں۔ نیورو سائنس کے مطابق حقیقی لرننگ تب ہوتی ہے جب دماغ ایک مشکل سے گزرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، پرابلم سالونگ کرتا ہے۔ جب دماغ کہیں پھنستا ہے اور وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے تو اس کے سوچنے کی صلاحیت وسیع ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے بچے کو چیٹنگ کے راستے پر ڈالتے ہیں تو اپنے بچے کے دماغ کی اس صلاحیت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ آپ اس کے دماغ کو اس سطح پر پرورش پانے ہی نہیں دیتے جہاں وہ کچھ بڑا، کچھ تخلیقی یا کچھ منفرد سوچ سکے، بلکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر ایتھیکل لیزینس یعنی اخلاقی سستی اور جمود پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی ایتھیکل لیزینس بعد میں فیک ڈگریز، فائنینشیل فراڈ اور کارپوریٹ کرپشن جیسی گھناؤنی شکل میں سامنے آتی ہے۔ جب سوسائٹی اخلاقی اقدار کھو دیتی ہے تو ہر انسان اپنی مورالیٹی خود بنانے لگتا ہے۔ پھر صحیح وہ نہیں رہتا جو اخلاقی ہوتا ہے، بلکہ صحیح وہ بن جاتا ہے جسے وہ خود درست مانے، جس سے اس کو پیسہ ملے، جس سے اس کو شہرت ملے اور جس سے اس کو فائدہ ملے، پھر چاہے اس کی قیمت کسی بھی شکل میں ادا کرنی پڑے۔ قومیں اس وقت نہیں مرتی جب ان کی معیشت یعنی اکانومی کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ قومیں اس وقت مرتی ہیں جب اخلاقی اقدار پر ان کا یقین ختم ہو جائے، جب محنت کرنے والا بیوقوف لگنے لگے، جب ایماندار شخص لوزر لگنے لگے اور دھوکہ دینے والا اسمارٹ لگنے لگے۔ ہمیں آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایک بے جان تعلیمی ڈگری دینی ہے یا انہیں ایک باوقار اور مضبوط کردار کا مالک بنانا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ وقت تیزی سے نکل رہا ہے۔